الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دین اسلام میں جزیہ یعنی ایسا ٹیکس جو مملکت اسلامیہ میں کافروں سے لیا جاتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ اہل کتاب نہ ہوں، اور اس سالانہ جزیہ کے عوض ان کفار کی بشرطے کہ وہ ملک میں امن سے رہیں، اسلامی اصول جتنے بھی ہیں ان کی خلاف کوئی کام نہ کریں، تو ان کے اس جزیہ کے عوض ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت مملکت اسلامیہ پر واجب ہے۔ تو آئیے آج جزیہ کی جو اصل وجہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جزیہ کے بارے میں جو اسلام کے سیاسی حریف ہیں انہوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے تھے، ان کی حقیقت سے ہم پچھلے گزشتہ دنوں سے آگاہ ہو گئے ہیں کہ جزیہ لگانے سے نہ تو ان کافروں کے ساتھ امتیازی برتاؤ کرنا مقصد ہے، نہ ان کو مالی لحاظ سے ان پر بوجھ ڈالنا ہے، نہ یہ مقصد ہے، اور نہ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا جائے۔ یہ کافروں کا وابیلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پھر اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مسلمان اور غیر مسلم رعایا سے جو رقم وصول کی جاتی ہے ان کے لیے مختلف پھر نام کیوں رکھے گئے ہیں، نام کیوں مقرر کیے گئے ہیں، جن سے پھر طرح طرح کی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ جو بھی کسی سے وصول کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک ہی نام کافی ہے، ایک ہی نام مقرر کر دیا جاتا ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہ ہوتا تو بہت سے شک و شبہات پیدا ہی نہ ہوتے، اور اسلام کے مخالفین کو لب کشائی کی جرت ہی نہ ہوتی۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ ناموں کے اختلاف کی ایک اہم وجہ یہ ہے جس کو کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ کہ زکوٰۃ و عشر جو مسلمانوں کی ذمہ واجب الادا ہے، جو فرض ہے، دین کا رکن ہے، یہ اسلام کی دوسری عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے زکوٰۃ عشر۔ لیکن جو غیر مسلم رعایا مملکت اسلامیہ میں ہے، جو اسلام کو اپنا دین نہیں مانتی، ان کے مالی واجبات کو زکوٰۃ و عشر سے موسوم کرنا انصاف نہیں ہے، قرین انصاف ہے ہی نہیں کہ ان پہ زکوٰۃ عشر کیوں لاگو کیا جائے جبکہ وہ دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ عشر تو مسلمانوں کے دین کا رکن ہے نا، تو اس لیے ان کو زکوٰۃ عشر سے مستثنا قرار دے کر جزیہ کا نام دے کر ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کام کیا جائے کہ زکوٰۃ عشر کے نام سے ان سے بھی مال لیا جائے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اسلام ان لوگوں سے اپنے نظام عبادات پر عمل کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، بلکہ سختی سے کرا رہا ہے۔ جو اس کی سچائی کو مانتے ہی نہیں ہے کافر کم بخت، تو یہ ایک بے انصافی ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا کہ ان غیر مسلموں کو اسلام کے پیش کردہ نظام عبادات کا پابند کیا جائے جبکہ وہ ایمان لائے ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اب نے کہا جائے گا پھر کہ نمازیں ادا کرو، مسجد میں ہو، رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا سب روزے رکھو، یا تم بھی زکوٰۃ عشر ادا کرو، یا تم بھی حج عمرے پہ جاؤ، پھر تو یہ بھی ساری باتیں آ جائیں گی نا۔ تو اسلام ایک عادلانہ مذہب ہے۔ اسلام کی اس عادلانہ روح اس دھاندلی کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے جو ذمہ مالی واجبات ہیں ان کو الگ نام دیا گیا
تاکہ مسلمانوں کے مالی واجبات اور ان کافروں کے مالی واجبات میں امتیاز برقرار رہے، جیسے عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، معاملات میں، اخلاق میں بنیادی فرق ہے کافر و مسلمان میں، اسی طرح مالی لحاظ سے بھی جو ان کے ذمہ واجبات ہیں ان میں، یعنی کافروں میں اور مسلمانوں میں فرق رہے۔ اب غیر مسلموں پر جو جزیہ عائد کرنے کے بارے میں صحابہ کرام کا جو تعامل تھا، اس کی روشنی میں آپ حقیقت حال سماعت فرمائیں۔ عہد صحابہ میں ہی مسلمانوں نے 3 معلوم برعزموں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ اللہ اکبر! ان ان گنت قبیلے اور کثیر التعداد قومیں اور ملک ان کے زیر نگین ہو گئے تھے، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، صلح نامے لکھے گئے، جن کے مطالعہ سے حقیقت حال روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اسلام اپنی غیر مسلم رعایا کو جس طرح دیگر اسلامی عبادات کا مکلف نہیں کرتا، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک اسلامی عبادت ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے، جہاد ایک عبادت کے ساتھ تجارت بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر آگاہ نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں سے اس کی راہ میں لڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جان جاؤ تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ دیکھیں نا، ایمان اللہ پہ ہے، رسول پہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں لڑنا ہے کافروں سے مالوں اور جان سے۔ جب فرض ہو جائے، یہ نہیں اپنے ملک میں کافر نہ آتے ہیں تو ان پہ حملہ کر دیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک اس کے آداب الگ ہیں جہاد کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کافر اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، عقیدہ تثلیث ہے اہل کتاب کا، اور ہندوؤں یا دوسرے جو قومیں ان کے تو کئی معبود ہیں، ہم تو وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، جب وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے اس کی صفات کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو جہاد کیسا؟ تو اس لیے اس شرکت کے لیے جو کافر ہیں ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے مسلمان ہم وطنوں کے شانہ بشانہ اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ ان کو ان کی جنگی خدمات سے مستثنا کر دیا گیا۔ ان جنگی خدمات سے مستثنا ہونے کے عوض ان پر جزیہ کی حقیر قلیل سی رقم واجب الادا کر دی گئی۔ اس سلسلے میں کچھ صلح نامے ہوئے۔ اب وقت پورا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل سے کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔